صدیوں پرانی بات ہے، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب انسانوں کے دل آئینے کی طرح صاف تھے۔ جھوٹ بولنا ایسے ناپاک عمل سمجھا جاتا تھا جیسے شرک یا چوری۔ لوگ اپنے قول کے پابند تھے، وعدہ کر لیتے تو جان دے دیتے مگر وعدہ نہ توڑتے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے نور آباد میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام قاسم بن فرید تھا۔ قاسم پیشے کے اعتبار سے لوہار تھا۔ اس کی دکان بازار کے کنارے پر تھی جہاں پر ہر وقت ہتھوڑیوں کی ٹک ٹک گونجتی رہتی تھی۔ لوگ کہا کرتے کہ قاسم کا لوہا صرف مضبوط نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا اور ہر روز سورج ڈوبنے سے پہلے دکان بند کر کے مسجد میں جا کر مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ قاسم کی ایک ہی بیٹی تھی مریم۔ اس کی ماں کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، اسی لیے مریم قاسم کی آنکھوں کا نور تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنے باپ کی طرح سچی، صابر اور ایماندار تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ نور آباد میں اگر کسی سے سچ سننا ہو تو یا تو قاسم سے بات کرو یا مریم سے۔ نور آباد میں زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک دن قصبے میں یہ خبر پھیلی کہ بادشاہ کے وزیر خزانہ کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور خزانے کا صندوق لوٹ لیا گیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص خزانہ واپس کرے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس دن ایک اجنبی شخص قاسم کی دکان پر آیا۔ اس کا چہرہ دھوپ میں جلا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف اور آواز میں لرزش تھی۔ کہنے لگا، اے لوہار، میرے لیے ایک مضبوط صندوق تیار کر دو، ایسا کہ کوئی اسے توڑ نہ سکے۔ قاسم نے پوچھا، صندوق کیوں اور اتنی جلدی کیوں؟ آدمی نے نظریں جھکا لی، کہنے لگا، بس کچھ قیمتی چیزیں محفوظ کرنے۔ اسی رات قاسم نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں ایک داڑھی پوش ضعیف آدمی سے ملا۔ اس نے بولا کہ تمہاری بھٹی میں ایک چنگاری ابھری ہے، اسے بجھا دو ورنہ یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گی۔ قاسم گھبرا کر جاگ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور دیر تک سجدے میں روتا رہا۔ دوسرے دن قصبے میں شور مچا کہ چوری شدہ خزانہ اب بھی کہیں اسی علاقے میں ہے۔ بادشاہ کے سپاہی گھر گھر تلاشی لے رہے تھے۔ قاسم کے دل میں ایک وسوسہ اٹھا، کہیں وہ صندوق تو نہیں۔ شام کے وقت وہ شخص دوبارہ دکان پر آیا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ کہنے لگا، لوہار، صندوق مضبوط تو ہے نا؟ کہیں اس کے اندر کئی چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ قاسم نے کہا، کیوں صاحب، تم نے تو کہا تھا کپڑے رکھنے ہیں۔ آدمی نے نگاہ جھکائی، پھر جلدی سے کہا، بس یوں ہی پوچھ لیا، اللہ حافظ۔ قاسم کے دل میں اب شک بیٹھ گیا۔ اس نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ ضمیر کہتا، جا کر سچ بتا دے۔ دماغ کہتا، کیا معلوم بے گناہ ہو، اگر الزام لگا تو لوگ ہنسیں گے۔ یہی اندرونی جھوٹ کی پہلی جڑ تھی، جب انسان سچ جان کر بھی زبان بند رکھتا۔ چند دن بعد سپاہیوں نے قاسم کی دکان پر آ کر پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کے خزانے کی نشانی ایک سنہری مہر تھی جو صندوق پر لگی تھی۔ قاسم کے دل میں لرزش دوڑ گئی، کیونکہ وہ مہر اس نے خود اسی صندوق پر لگائی تھی۔ سپاہی چلے گئے مگر ضمیر جاگ اٹھا۔ مریم نے باپ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھا، ابا جان، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ قاسم نے آہ بھری اور بولا، بیٹی، سچ کبھی کبھی پتھر بن جاتا ہے۔ اگر بولا جائے تو سر پٹنے کا اندیشہ، اگر چھپایا جائے تو دل چیر دیتا ہے۔ مریم نے نرمی سے کہا، ابا جان، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سچ جتنا بھاری ہو اٹھا لینے والا ہلکا ہو جاتا ہے۔ قاسم نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ رات کو قاسم نے مسجد جا کر اللہ کے حضور عرض کی، اے پروردگار، اگر وہ شخص گناہگار ہے تو میرا ضمیر مجھ پر حجت بن گیا ہے، مجھے ہمت دے کہ میں سچ بول سکوں۔ اگلے دن وہ دروگا کے پاس گیا اور کہا، میں وہ شخص جانتا ہوں جس نے صندوق تیار کرایا تھا۔ دروگا نے کہا، نام بتاؤ، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تمہیں انعام ملے گا۔ قاسم نے وہی اجنبی شخص کا حلیہ بتایا۔ سپاہیوں نے پورے قصبے میں تلاش کی اور بالآخر وہ شخص پکڑا گیا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں واقعی بادشاہ کا خزانہ موجود تھا۔ بادشاہ خود قاسم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے لوہار، تم نے تو سچ بول کر ہماری سلطنت کا خزانہ بچایا، تمہیں ہم انعام دیں گے، جو مانگو گے ملے گا۔ قاسم نے سر جھکایا، حضور، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، بس دعا کیجیے کہ آئندہ کبھی سچ بولنے سے میں ڈروں نہیں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا
اور قاسم کو دربار سلطنت کا امین دستکار مقرر کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، قاسم کی ایمانداری کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ اب وہ بادشاہ کے ہتھیار بناتا تھا، لوگ اسے قاسم سادی کہنے لگے، مگر شیطان کبھی سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وزیر اعظم نے خفیہ طور پر قاسم کو بلایا اور کہا، بادشاہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا ہے، ہمیں نیا تخت تیار کرواؤ تاکہ جب بادشاہ اس پر بیٹھے تو وہ کمزور لکڑی کے باعث گر جائے تاکہ ہم تخت پر قبضہ کر سکیں۔ قاسم پر سکتہ طاری ہو گیا، کہنے لگا، حضور یہ تو دھوکہ ہے، غداری ہے۔ وزیر بولا، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تخت تیار کرو یا تمہارا گھر تباہ کر دوں گا، تمہاری بیٹی کو قید کر لوں گا۔ قاسم کے قدم لڑکھڑا گئے، بیٹی کی محبت اور سچائی کی آزمائش آمنے سامنے آ گئی۔ دل کہتا بیٹی کو بچا لے، زبان بند رکھ، ضمیر کہتا سچ مت چھپا ورنہ روح مر جائے گی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، مریم کی نیند میں مسکراتا چہرہ دیکھتا اور روتا رہا۔ آسمان پر چاند تھا مگر اس کے دل میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ صبح فجر کے وقت وہ وضو کرنے اٹھا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا قاسم، تمہارے ہاتھ لوہے کے ہیں مگر دل موم کا ہے۔ یاد رکھو، جھوٹ سے بچنے والا جل بھی جائے تو خاک نہیں ہوتا، مگر جو سچ چھوڑ دے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، میں وہ روشنی ہوں جو اس رات تیرے خواب میں اتری تھی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گیا۔ قاسم نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سچ بولے گا۔ دوسرے دن بادشاہ نے قاسم کو بلایا، وزیر بھی موجود تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، قاسم نیا تخت تیار ہوا؟ قاسم نے نگاہ وزیر کی طرف کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، حضور آپ کا تخت تیار تو ہے مگر اس کے نیچے سچ دفن ہے۔ اگر آپ بیٹھ گئے تو وہ گر جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے دھوکہ ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ وزیر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بات کس نے کی تھی؟ قاسم نے کہا، میں جانتا ہوں مگر اللہ کے خوف سے نام نہیں لوں گا۔ حضور آپ خود فیصلہ کریں، تخت پر بیٹھے یا سچ پر کھڑے رہیں۔ بادشاہ نے تخت کے نیچے تفتیش کرائی اور پتہ چلا کہ لکڑی واقع کمزور رکھی گئی تھی۔ بادشاہ نے قاسم کو گلے لگا لیا، وزیر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قاسم نے جھوٹ کے مقابلے میں 2 بار سچ کا بوجھ اٹھایا، ایک بار ضمیر کی خاطر اور دوسری بار ایمان کی خاطر، مگر ابھی آزمائش باقی۔ بادشاہ کے دربار میں قاسم کی سچائی کی گونج دور دور تک پہنچ گئی، لوگ اب اسے امین القاسم کہنے لگے۔ دربار میں ہر شخص اس کی عزت کرتا، مگر ہر عزت کے پیچھے حسد بھی پیدا ہوتا تھا، اور جہاں حسد ہوتا وہاں جھوٹ سانپ کی طرح رینگتا ہوا آتا تھا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اپنے خاص وزیر عدل شیخ النجم الدین سے کہا، قاسم کی بیٹی مریم کے بارے میں سنا ہے کہ نہایت نیک، سادہ اور با ادب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے بیٹے شہزادہ سلیمان کے نکاح میں لے لوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سچ کی نسل کبھی جھوٹ پیدا نہیں کرتی۔ یہ خبر پورے نور آباد میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے کہا، دیکھو، سچ بولنے والے کی بیٹی بادشاہت میں جائے گی۔ قاسم نے سجدہ شکر ادا کیا، مریم کے چہرے پر بھی نور چھا گیا، لیکن قاسم کے دل میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب دنیا کسی سچے کو عزت دیتی ہے تو جھوٹ کے لشکر خاموش نہیں رہتے۔ بادشاہ کے پرانے وزیر خزانہ جو پہلے خزانے کی چوری میں معاف کیے گئے تھے، قاسم سے جلنے لگے۔ انہوں نے دربار کے چند منافق درباریوں کے ساتھ مل کر سازش رچائی۔ انہوں نے کہا، یہ لوہار کل تک دھات پگھلاتا تھا، آج سلطنت کا داماد بننے جا رہا ہے، ہم اسے جھوٹ سے الجھا دیں گے۔ انہوں نے ایک دن محل کے خادمہ زلیخا کو رشوت دے دی اور اس سے کہا، مریم کے بارے میں جھوٹا الزام لگائے کہ مریم محل میں آنے والے ایک غلام سے باتیں کرتی ہے۔ زلیخا نے دولت کے لالچ میں جھوٹ بول دیا، کہا کہ میں نے مریم کو چاندنی رات میں باغ میں کسی مرد سے بات کرتے دیکھا ہے۔ دربار میں یہ خبر بجلی کی طرح گری۔ شہزادہ سلیمان چوک گیا، بادشاہ خاموش ہو گیا اور قاسم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
वो समझ गया कि अब सच के इम्तिहान की अगली मंजिल आ गई है। बादशाह ने फौरन दरबार में सबको बुलाया। मरियम को पर्दे में लाया गया। कासिम भी हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, ऐ कासिम, तुमने हमेशा सच बोला, आज बताओ क्या तुम्हारी बेटी बेकसूर है? कासिम की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटी की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, मेरे रब की कसम, मेरी बेटी पाक है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये हाथ झूले जो लोहे को पिघलाते हैं आज खुद जल जाएं। सारा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने कहा, हम मामले की तहकीक करेंगे, कल सूरज तलू होते ही फैसला होगा। रात के वक्त कासिम मस्जिद के सेन में बैठा था। इसके हाथ कांप रहे थे, दिल खौफ से भर गया था। शैतान सरगोशी कर रहा था, कासिम, अगर मरियम को सजा मिली तो वो मर जाएगी। क्यों ना बादशाह से कह दो कि हाँ गलती हो गई है, ताकि इसकी जान बच जाए। कासिम ने आंखें बंद की और वहीं बुजुर्ग ख्वाब में जाहिर हुआ, जिन्होंने पहले कहा था झूठ से बचने वाला जल भी जाए तो खाक नहीं होता। इस बार वो बोले, कासिम याद रख, कभी कभी सच इंसान को अकेला कर देता है, मगर इसी तन्हाई में अल्लाह साथ होता है। अगर तुमने आज झूठ बोला तो तुम्हारा ईमान सस्ता हो जाएगा। कासिम ने सजदा किया, आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए और इसके दिल ने फैसला कर लिया कि वो सच पर कायम रहेगा, चाहे बेटी कुर्बान हो जाए। अगले दिन दरबार लगा। तमाम अमराव वज़रा मौजूद थे। मरियम के सामने एक गुलाम को पेश किया गया, जिसके बारे में कहा गया था कि वही इससे मिलता है। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मरियम से मिलते थे? गुलाम ने खौफ से सर झुका लिया। वजीरों ने पीछे से इशारा किया, झूठ बोल दो, इनाम मिलेगा। गुलाम बोला, जी जी, मैं इससे बात करता था। दरबार में शोर मच गया। कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। मरियम ने रोते हुए कहा, ये झूठ है, खुदा की कसम ये झूठ है। कासिम ने खामोशी से बेटी का हाथ थामा और बादशाह से बोला, हजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं। बादशाह ने सर हिलाया। कासिम ने कहा, सच वो आईना है जिसे झूठ मिट्टी से ढांप देता है, मगर जब वो वक्त आता है तो मिट्टी हट जाती है। आप इस गुलाम को कल सूरज ढलने तक कैद में रखें और अगर वो सच बोलता है तो मिट्टी हट जाएगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि गुलाम को कैद में रखा जाए। रात के वक्त कैद खाने में इसी गुलाम के पास वही वज़राए आए जिन्होंने इसे झूठ पर आमादा किया था। उन्होंने कहा, कल अगर तूने झूठ बरकरार रखा तो तुझे इनाम मिलेगा, अगर सच बोल दिया तो मारा जाएगा। गुलाम ने इनके जाने के बाद हाथों से कांपते हुए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैंने लालच में झूठ कहा, अगर तूने माफ ना किया तो मेरा इंजाम जहन्नम है। सुबह हुई, दरबार लगा। गुलाम को लाया गया। बादशाह ने पूछा, अब बता सच क्या है? गुलाम ने रोते हुए कहा, मैंने झूठ बोला था, मरियम बीबी पाक है। मुझे वजीरों ने रिश्वत देकर झूठ कहलवाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वजीरों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम ने आसमान की तरफ देखा और आंसू बहा दिए। या रब, तेरा शुक्र है, सच फिर जीत गया। बादशाह ने कासिम के दरबार में बुलाकर कहा, ऐ कासिम, सादक, तुम्हारा ईमान हमारे महल की बुनियाद बन गया। आज से तुमने इस सल्तनत की अमीन सदाकत हो। कासिम ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैं लोहार था, लोहे का नरम करता था। अल्लाह ने मेरा दिल पिघलाकर सच का रासानिया बनाया। सच का सांचा बनाया। मैं वहीं रहना चाहता हूँ, एक लोहार जो दिलों को जोड़ता है, तख्त नहीं। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सच हमें झूठ के अंधेरों से निकाल लाया। तुम्हें वो मकाम दे दिया गया जो ताज से बुलंद है। इसी रोज शहजादा सुलेमान और मरियम का निकाह हुआ। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया, मगर कासिम के दिल में खामोश थी। वो जानता था कि सच बोलने वाला खामोशी भी वही रोता है। वो जानता था कि सच बोलने वाला खुशी में भी रोता है, क्योंकि वो जानता था कि झूठ हमेशा वापस आता है नए चेहरे के साथ। कई साल गुजर गए। कासिम बूढ़ा हो गया। एक दिन कासिम ने अपनी बेटी से कहा, मरियम, याद रखना, सच हमेशा रोशनी नहीं देता। कभी कभी ये जलाने वाली आग भी बन जाता है, मगर जो इस आग में जलकर भी खालिस रहे वही इंसान रहता है। ये कहकर इसकी आंखें बंद कर ली गई और वो दुनिया से चला गया।
और इसकी रूह एक पुरसकून रोशनी के साथ इसके जिस्म से निकल गई। लोगों ने कहा कासिम लोहार नहीं था, सच का मुजस्मा था। महल के दरवाजे फिर एक कुतबा लगा दिया गया, यहाँ वो शख्स दफन है जिसने झूठ को लोहे में जकड़ दिया और सच को दिलों में बसा दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सच हमेशा आसान नहीं होता, वो कांटों की तरह चुभता है मगर उन्हें काटने से फूल निकलते हैं।